عزیز صاحب آپ نے وہ خبر پڑھی؟ نہیں جی میں نے نہیں پڑھی. اوہو پہلے خبر تو سن لیں. نہیں میں نے پڑھی نہیں. اب بات تو سنو اس کی. کون سی؟ پہلی دفعہ حاجیوں نے احتجاج کیا ہے. بہت اچھے. پہلی دفعہ احتجاج کیا ہے. 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں. مطلب کلب کلب کے پھاوے ہو گئے ہیں. وہ چارے کہہ رہے ہیں جی نہ ادھر کو پانی نہ بتی نہ گیس نہ رہائش. ایسے لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی ہیں. ہاں میرے ایک رشتے دار گیا ہوا تھا حج کرنے کے لیے. اچھا. میرے سالے کے بہنوئی کے ماموں کے بیٹے کا میرا خیال ہے سالہ لگتا تھا. یار میرے سسرائیلی رشتے داروں پہ نہ ہنسا کرو. تم لوگوں کو ہنسیاں سوچ رہی ہیں. ادھر اس دفعہ بد انتظامی کی حد تھی. اچھا یہ جو ناقص انتظامات اس دفعہ سامنے آئے ہیں ان پر افسوس تو اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک وہ رویہ ہے جو ہماری حکومت نے اور وزارت حج کے حکام نے اپنا لیا ہے، جو حجاج کے ساتھ روا رکھا ہے کہ اس اپنی ناقص کارکردگی پر پردہ ڈالنے کے لیے جو وہ اتنے بھونڈے قسم کے جواز اور دلائل تلاش کر رہے ہیں ان پر ہنسی آتی ہے، بجائے یہ کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ اس قدر مقدس فریضے کی انجام دہی میں کون وہ مکروہ چہرے ہیں جو حجاج کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنے ہیں. آپ بلیم گیم میں پڑ گئے، آپ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. یار تم ابھی یہ شکر کرو کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ صوبائی حکومتوں کا کام تھا. کم و بیش اسی طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکٹر حج کو واپس بلا لیا ہے اور یہ سنو تو صحیح، اپنے مرشد کی بات تو سنو. تمال سے نہ مجھے روکو، میں حلال ہو جاؤں گا تمال ڈالوں گا. سنو تو صحیح، انہوں نے ڈائریکٹر حج کو یہ کہہ کے واپس اسلام آباد طلب کیا ہے کہ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرے کے کندھوں کو استعمال کرے. دوسری طرف وفاقی وزیر حج صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس موقع پر کس کھیل میں مصروف ہے. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت ان ناقص انتظامات کی ذمہ دار ہے، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام ذمہ دار ہیں، اور کبھی وہ دونوں کو بری ذمہ قرار دے کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس سعودی کمپنی کے ذمہ تھے یہ انتظامات کرنا وہ اس کی ذمہ دار ہے. یار تم یہ شکر کرو انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ جو کاظمی وزیر حج ہے یہ کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں. حالانکہ جو لوگ یہ حج کی ساری کاروائی پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں انہوں نے اس مرتبہ حج کی یہ جو ساری کاروائی شروع ہوئی تھی اس سے پہلے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ اس مرتبہ جتنی اس ساری کاروائی میں کرپشن ہو رہی ہے، بد انتظامی میں بھی سارے کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اور یہ خدشہ بالآخر سچ ثابت ہوا ہے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر حج صاحب یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ وہ کس قدر نازک اور حساس معاملے پر کس قدر بے باک انداز میں اظہار خیال فرما رہے ہیں. مطلب سعودی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں اس قدر کرپشن ہوئی ہے اس دفعہ، جس طرح ان کا خصوصی کوٹے کی فروخت کی گئی ہے، جو رہائش گاہوں کے حصول کے لیے جس قدر رشوت کا بازار بے ایمانہ انداز میں گرم ہوا تھا. بچہ بچہ اس ملک کا جانتا ہے کہ ہم نے حج کے معاملے میں کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے. پھر آپ اپنی ناکامی اور کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ سعودی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ حج انتظامات کرنے کے حوالے سے کس قدر تندہی سے کام لیتے ہیں. یار ایسے ایسے بیان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے تھے. بالکل. یہاں ملک کے اندر فرقہ واریت پھیل سکتی تھی. بالکل. اور پھر یہ کہ وزیر موصوف جو ہیں وہ اپنے کسی بیان پر قائم بھی نہیں رہے. ایک روز وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ ہرجانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگلے روز وہ خود ہی تردید فرماتے ہیں کہ سعودی حکومت نہیں بلکہ جو متعلقہ کمپنی تھی وہ ہمیں ہرجانہ ادا کرنے کو تیار ہے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور کو جو رنجش ہے وہ اتنی سی ہے کہ اس مرتبہ جب وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو وہاں پر وی وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا حج فلائٹوں کے رش کی وجہ سے. وہاں پر انہیں ایک عام پاکستانی شہری کی طرح ٹریٹ کیا گیا جس کا ان کو بہت رنج تھا. نہیں یہ تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا یار. ایسے تو نہ کرو. اس طرح کے بندے وڈید پہ چولستان سے 150 اونٹ لے کے لاہور آتے ہیں. ایک دفعہ تو اونٹ لاتے ہوئے ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا. اور نہیں اونٹ لاتے ہوئے نہیں ہوا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ بظاہر تو یہ جو قاتلانہ حملہ تھا وفاقی وزیر پر یہ دہشت گردی کی کوئی کاروائی تھی، لیکن کئی لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ دراصل کمیشن کے لین دین کا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے پشاور کی ایک پارٹی نے ان پر یہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. اور جس وزیر کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے
وہ کس قدر غیر ذمہ داری کیسے انداز میں سعودی حکومت پر یہ الزام تراشی کر رہا ہے. یار اللہ معاف کر دے ہمیں, ٹھیک ہے ہر جگہ پہ کرپشن موجود ہے, مگر حج کے معاملے میں تو نہیں ہونی چاہیے, اس کو تو بڑا چھوڑ دے. بالکل. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.